جو کربلا تک حیات رہنے والی تھی، ان کے حوالے یہ امانت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھنا میرا بیٹا شہید کر دیا گیا۔ تو یہ جو ازواج ہے، ان سبھی جن کا میں نے ذکر ابھی کیا، یہ سب کے سب جنت البقیع میں ان سبھی ازواج کا ایک مقبرہ تھا۔ اب میں آپ کو ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ کیسی قبریں تھیں، کیسے مزار تھے۔ اہل سنت میں ایک عالم گزرے ہیں جناب محمد ابن جبیر اندلیسی۔ یہ جناب جو ہیں ہجری سن 540 میں پیدا ہوئے۔ محمد ابن جبیر اندلیسی 540 میں پیدا ہوئے اور 578 میں آپ نے سفر شروع کیا۔ یعنی انہوں نے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور جہاں جہاں یہ زیارت کرنے گئے تو وہاں پہ یہ نوٹ بناتے تھے، لکھتے تھے کہ یہاں پہ کیا منظر ہے، کس طرح کے روڈ ہے، کس طرح کے جو ہے باغات ہے، ساری چیزیں انہوں نے وہ منظر کتاب میں لکھتے جا رہے تھے۔ اسی میں ان کا گزر جو ہے مدینہ منورہ کی طرف ہوا، ان کا راستہ، ان کا سفر، اور وہی مدینہ منورہ میں آپ جنت البقیع بھی گئے۔ جنت البقیع میں کیسے روزے تھے، کیسا گیٹ تھا، کیسے مزار تھے، کن کا مزار کدھر تھا، یہ انہوں نے اپنے سفر نامے میں لکھا۔ سفر اس کا نام ہی ہے، سفر نامہ ہے محمد ابن جبیر، سفر نامہ ہے ابن جبیر مختصر کر کے یہ بھی لکھا ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی اب نیٹ پہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ کی ولادت جو ہے 540 میں ہوئی اور 614 میں آپ کی وفات ہوئی۔ 578 ہجری کی بات ہے، آپ نے سفر شروع کیا۔ جب محمد ابن جبیر پہنچے نا مدینہ منورہ جنت البقیع میں، وہ لکھتے ہیں کہ بقیع مدینہ منورہ کے مشرقی حصے میں واقع ہے۔ اس میں داخل ہونے کے لیے باب بقیع بنایا گیا ہے۔ دیکھو وہ منظر آپ کے ذہنوں میں آتا جائے گا۔ باب بقیع ایک دروازہ تھا، گیٹ، باب بقیع بنایا گیا ہے۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے بائیں جانب حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی قبر ہے، داخل ہوتے ہی بائیں جانب۔ اس کے ساتھ سامنے کی طرف حضرت امام مالک ابن انس، مالکی مسلک کے امام، ٹھیک ہے، مالکی مسلک کے جو امام ہے مالک ابن انس رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ یہ اہل سنت کا حوالہ ہے، جس پر چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے بالکل سامنے کی جانب فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے۔ کون؟ حضرت ابراہیم رسول خدا کے فرزند، جو بچپن میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا، جس پر سفید گنبد بنا ہوا ہے۔ اس کی دائیں جانب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فرزند عبد الرحمن کی قبر ہے، جو ابو شحمہ کے نام سے مشہور تھے، اور لکھا ہے کہ ان کا انتقال کیسے ہوا کہ اسے اس کے والد نے حد شرعی جاری کرتے ہوئے کوڑے مارے تھے۔ اب انہوں نے کچھ ایسا کام کیا تھا کہ جس کی وجہ سے انہیں کوڑے مارے گئے تھے، جس کے سبب وہ سخت بیماری کے حالت میں وفات پا گیا تھا۔ اس کے مد مقابل یعنی بالکل سامنے کی طرف حضرت عقیل بن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کی قبریں ہیں، یعنی ساتھ میں۔ ان کے سامنے ایک روضہ ہے جس میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبریں ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سبھی ازواج کے بالکل مقبرے ایک ہی ساتھ بنائے گئے تھے۔ اور ان کے ساتھ ہی ایک روضہ ہے جس میں حضرت پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب عباس بن عبد المطلب کی قبر ہیں، اور حضرت حسن بن علی علیہ السلام، یاد رہے انہوں نے اپنی کتاب میں حسن ابن علی علیہ السلام ہی لکھا ہے، حسن بن علی علیہ السلام کی قبر ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے کیا منظر کھینچا ہے کہ جس پر بہت ہی بلند گنبد بنا ہوا ہے، اور جب باب بقیع سے داخل ہو تو دائیں جانب واقع ہے۔ اس کی ترتیب اس طرح ہے کہ رأس الحسن علیہ السلام عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پاؤں کی جانب بنتا ہے، اور ان دونوں کی قبریں سطح زمین سے بلند ہیں، یعنی زمین کے برابر نہیں، زمین سے بہت بلند ہیں، اونچی ہے، جن پر نہایت خوبصورت الواح ہیں، تختیاں ہیں، بہت ہی خوبصورت تختیاں ہیں، جن میں فن تزئین کے کمالات کا مظاہرہ، یعنی کہ بہت خوبصورت اس میں نقاش دورے ہوئے، اور وہ اپنے مخصوص جمال کے ساتھ منفرد ہے، یعنی یہ روضہ سب سے الگ تھلگ ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔
اسی شکل پر فرزند رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے. جیسا مقبرہ، جیسا گنبد اور جو ہے روزہ مولا حسن علیہ السلام کا، ویسا ہی رسول خدا کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اس کے ساتھ ایک گھر کے آثار موجود ہے. اب یہ ضروری، ایک گھر کے آثار موجود ہے جسے حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جاتا ہے، اور وہ بیت الحزن ہے. بیت الحزن کے نام سے مشہور ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں وہ معظمہ تشریف لاتی تھی اور اپنے پدر بزرگوار کے غم میں یہ گریہ کرتی تھی. یہ وہ گھر تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شہزادی گریہ کرتی تھی تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. وہ کہتے تھے کہ یا علی، سیدہ سے کہو کہ رونے کا کوئی وقت مقرر کر لے، یا رات کو روئیں یا دن کو روئیں، ہمیں خلل پہنچ رہی ہے. سیدہ نے فرمایا کہ یا علی میرے لیے ایک کمرہ بنا دو کہ میں دور الگ تھلگ روؤں اپنے بابا کے غم میں اور غم منا سکوں تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. اس میں ایک بہت ہی باریک نقطہ ہے، میں وضاحت نہیں کروں گا. دیکھیں، 2 گھر 3 گھر 4 گھر چھوڑ کے بعد میں آواز نہیں جائے گی. اتنی زیادہ تکلیف کسی قریب ترین شخص کو ہی ہوگی. اب یہ کن کے گھر تھے؟ اہل بیت کے گھر کے قریب. یہ آپ تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں. یہ وہ بیت الحزن ہے کہ جس میں سیدہ گریہ کرتی تھی. اب یہ کہوں تو چلے گا، سب سے پہلا جو عزا خانہ بنا، سب سے پہلی جو امام بارگاہ بنی، وہ بیت الحزن ہے جس میں سیدہ گریہ کرتی تھی اپنے بابا پہ.